अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बात करेंगे उसमें एक तो हम बात करेंगे समी इब्राहिम साहब, एंकर हैं बोल टीवी के, उनको एक एफआईए का नोटिस जारी हुआ है, एक उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो बिबगर इमदाद बलोच हैं, जिनको पंजाब यूनिवर्सिटी से आज से 12 रोज़ कबल अगवा किया गया रियासती इदारों की जानब से, उस पर बात करेंगे। मदर्स डे पर बात करेंगे थोड़ी सी। हाँ, देखें, एक तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे, माओं का आलमी दिन मुबारक हो। जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं रहीं, मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ा उनकी ज़िंदगी में कोई खला नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या फ़ील करते होंगे आज के दिन भी। तो लेकिन इतना वो ज़रूर कर सकते हैं कि वो ऐसे काम ज़रूर करें कि उनकी माएँ जन्नत में उनके लिए बैठ के खुश हों और उन पर फ़ख्र करें। इसके अलावा जो बाकी हम सब की माएँ सांझी होती हैं, आपको पता है। मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे दोस्तों की माएँ भी मेरी माएँ होती हैं, और मेरी माँ के लिए मेरे दोस्त उनके अपने बेटे बेटियाँ ही होते हैं। तो लेकिन हाँ, अपनी अम्मी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज जो भी बनाया मुझे, जैसे मैं इस मुकाम तक पहुँचा, जो भी मुकाम है मेरे पास आज, मैं नहीं समझता मेरी माँ की दुआओं के बगैर मुमकिन है। जो मेरे साथ माजी में वाक़यात पेश आए, उनके बावजूद अगर मैं आज ज़िंदा बैठा हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी माँ की दुआओं के अलावा ये मुमकिन था। ये एक मोजज़ा था जो मेरी माँ की दुआएं थीं, और मैं आज आपके लिए बैठा हुआ हूँ। और मैं इसी तरह समझता हूँ कि हम में से जितने भी लोग आज जिस जिस भी मुकाम पर हैं, और जो जो कुछ अल्लाह मियाँ ने दिया है, यकीन मानिए ये हमारी ना तो अपनी मेहनत और ना ही अपनी दुआओं की वजह से मिला। ये हमारी माँओं ने जो हमारे लिए दुआएं की, उनके सदके अल्लाह मियाँ ने सब कुछ हमें दिया। क्योंकि इस तरह तो बहुत सी दुनिया मेहनत करती है, मुझसे ज़्यादा मैं जानता हूँ काबिल लोग दुनिया में मौजूद हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है वो इस मुकाम पर ना पहुँच सकें जहाँ मैं पहुँचूँ। तो फिर मुझे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे, ना मैं कोई नेक परहेजगार को बड़ा इंसान हूँ। तो फिर अल्लाह मियाँ ने मुझ पर ये क्यों मेहरबानी की है? तो फिर मैं समझता हूँ कि वो मेरी माँ की दुआएं ही हैं जो मुझे इस जगह पर लाई हैं। तो यकीनन यही आप सबके साथ भी केस होगा कि आप लोग आज जिस मुकाम पर हैं, अपनी माँ की दुआओं की वजह से हैं। चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं भी रहीं तो उनकी दुआएं आपके साथ ज़रूर होंगी, और जिनकी हैं उनको चाहिए कि अपनी माँओं की कदर करें। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेलोस रिश्ता अल्लाह मियाँ आपको नहीं दे सकते थे जो माँ की शक्ल में उन्होंने दिया। इनफैक्ट माँ की शक्ल में उन्होंने अपना एक रूप दुनिया में हमें दिया। तो हमें हमेशा माँओं का एहतराम करना चाहिए। और मैं वैसे ये वीलॉग में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको आज बताऊँ, मैं आज तक अपनी अम्मी को नहीं कह सका कि अम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है। पता नहीं मैं ये बात आज तक नहीं कह सका। खैर, लेकिन जब हम अपनी माँओं को सोच रहे हैं तो हमें उन माँओं का भी सोचना चाहिए जिनके बच्चे रियासत अगवा करके ले गई है हमारी, जो लापता अफराद हैं। हमें मुदस्सिर नारू जो हमारे मिसिंग जर्नलिस्ट हैं, उनकी माँ के बारे में सोचना चाहिए। वो आती हैं इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती हैं, फैसलाबाद के आगे एक गांव से सफ़र करके आती हैं, अपने 4 साला पोते को उठा कर लाती हैं। तो आप सोचिए ना वो किस अज़ियत से गुज़रती होंगी, किस तरह दर बदर फिर रही हैं। हमें बलूचिस्तान में बसने वाली माँओं का सोचना चाहिए, हमें फ़याज़ बलोच की माँ का सोचना चाहिए, हमें हफीज़ बलोच की माँ का सोचना चाहिए, हमें बिबगर इमदाद की वालदा का सोचना चाहिए। वो क्या सोचती होंगी कि उनके बेटे कहाँ पर हैं, क्यों हैं। जो लोग उठा के ले गए वो सोचें कि वो इनकी माँओं की आह लगेगी उन्हें।
مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے بھی ایک پچھلے ماہ شاید ایک پریس کانفرنس کور کی مسنگ پرسنز کی، آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ بھی تھیں، وہاں پر ایک بچیاں دو آئی ہوئی تھیں، کوائٹ ینگ، شاید 18-19 سال کی ہوں گی. تو وہ بیٹیاں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے والد، ساجد صاحب ہیں کوئی سم تھنگ ان کی وہ بیٹیاں، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں، اسلام آباد سے ان کے والد ریاست نے اغوا کیے ہمارے ریاستی اداروں نے، تو انہوں نے پڑھتے ہوئے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اور میری فیملی جس دکھ سے گزر رہی ہے کہ ہمارے والد آپ نے اغوا کیے ہوئے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہی ہے، اور ہمارے دل سے آپ کے لیے جو بد دعا نکلتی ہے، تو یاد رکھیے گا آپ جنہوں نے میرے والد کو اغوا کیا، یا جنہوں نے پالیسی بنائی کہ لوگوں کو اغوا کرو، اپنے شہریوں کو اغوا کرو، لاپتہ رکھو، یا آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف اور آفت کا سامنا ہوگا، تو اس وقت سوچئے گا کہ آپ کو ہماری بد دعا لگ گئی ہے. خدا قسم میرا اندر ایک دفعہ ہلا باقاعدہ یوں کہ اس سے بھاری جملہ کوئی بیٹی نہیں کہہ سکتی، میری بھی وہ بیٹیوں جیسی ہیں. لیکن کیا کبھی اس ریاست نے سوچا ہے کہ ہم کس طرح سے ماؤں اور بیٹیوں کو، کیا بہنوں کو یا ان کی بیویوں کو جو لوگ لاپتہ ہیں، کس قسم کی تکلیف اور اذیت سے گزار رہے ہیں؟ کس نے بنائی ہے یہ غیر انسانی پالیسی؟ کوئی تو سوچے. بیبگر بلوچ کی کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی سماعت 2 ہفتے بعد مقرر کی گئی، اس پر بھی ہمیں بڑی حیرت ہوئی، کہ ان کی سماعت فوراً مقرر ہونی چاہیے تھی. ویڈیو موجود تھی، ایویڈنس موجود تھی، پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تھی. ایک لڑکے کو آ کے اغوا کر کے لے گئے آپ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے، کیسے یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی جرم ہے بیبگر بلوچ کا، اگر وہ کسی ایف آئی آر میں نامزد ہیں، تو ان کو صرف پولیس، ایف آئی اے یا یہی جو ادارے ہیں تحقیقاتی وہ گرفتار کر سکتے ہیں، اور وہ بھی 24 گھنٹے میں ان کو پروڈیوس کرنے کے پابند ہیں عدالت میں. یہ بیبگر بلوچ کا آئینی حق ہے، کوئی احسان نہیں ہوگا ان پر کہ ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا. لیکن آج 12 روز گزر گئے، کوئی پتہ نہیں. وہ جو پنجاب یونیورسٹی کا سیکورٹی انچارج جو کرنل ریٹائرڈ عبید ہے، وہ بے شرم کھڑا ہو کے ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی والے لے کے گئے ہیں اس کو. تو پھر کون سی سی ٹی ڈی کہاں پہ آئی؟ اس کرنل عبید کو لاہور ہائی کورٹ میں بلا کے گرفتار کروانا چاہیے تھا کہ تم نے کیسے ایک بچے کو یونیورسٹی ہاسٹل سے گرفتار کرنے کی اجازت دی، اغوا کر، گرفتار نہیں اغوا کرنے کی اجازت دی، اور تم اس وقت اغوا پہ موقع پہ کھڑے اس کو اس ویگو ڈالے میں پھینکوا رہے ہو، کھڑا ہوا ہے ساتھ ان کے اغوا کاروں کے. تو یہ ایک اس وقت ملک میں آئین توڑا جا رہا ہے لوگوں کو اغوا کر کے، کیونکہ آئین گارنٹی کرتا ہے ہمارا فریڈم آف موومنٹ، ہمارا فیئر ٹرائل کا حق ہمیں آئین دیتا ہے، ہمارا فریڈم آف سپیچ ہمیں آئین دیتا ہے. تو جب یہ توڑا جا رہا ہے کسی کو اغوا کر کے، تو ان لوگوں کے خلاف تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ وہ آئین توڑ رہے ہیں. اور آئین کو محفوظ کرنا، آئین کا دفاع کرنا، آئین پر عمل درآمد یقینی بنانا کہ آئین انفورس ہو رہا ہو، یہ پاکستان کی عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اتنا بڑا آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایک پٹیشن آئی ہے وہ اتنے دن بعد مقرر ہو رہی ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کل لاہور ہائی کورٹ اس پر سخت ایکشن لے گا، اور کل میں بیبگر بلوچ کی رہائی اور گھر کو واپسی یقینی بنائی جائے گی. اس بچے نے عید کرنے گھر جانا تھا، اس کی ماں گھر عید پہ انتظار کر رہی تھی. وہ لاہور اپنے کزن کے پاس گیا تھا، اسلام آباد میں نمبل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کہ کزن کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا، ہم بھی سارے جب اپنے آبائی گھروں کو جاتے ہیں تو کزن اور دوست مل کے ٹریول کرتے ہیں. تو اس لیے لاہور گیا تھا کہ لاہور سے وہ عید کی چھٹی پر اپنے گھر جائے گا، اپنے کزن کے ساتھ اپنی ماں کو ملے گا. اس کی ماں اس دن کا 12 دن سے انتظار کر رہی ہے. اس کی ماں کی عید ختم ہو گئی، آپ نے ختم کر دی اس کی ماں کی عید. اور جہاں پر ہم آئینی اس کی بات کر رہے ہیں، آئین میں بہت سے ایسے کلاز ہو سکتے ہیں جس پر ہمارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں ایک مذاق بن گیا ہے کہ جو کلاز آئین کا میرے فیور میں جاتا ہو تو میں کہوں
آئین کے اس پر عمل درآمد کریں. جو میرے فیور میں جاتا ہو تو میں کہوں اس پر عمل درآمد نہیں کریں, توڑ دیں, آئین کی کوئی حیثیت ہی نہیں, یہ دستاویزات, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آئین کا احترام ہم سب پر فرض ہے. آئین ہمیں آزادی اظہار رائے دیتا ہے, لیکن وہ آزادی اظہار رائے ہم گورننس پر کر سکتے ہیں, ہم اداروں پر تنقید کی صورت میں کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں, لیکن آئین ہمیں کیا یہ اختلاف رائے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم آئین توڑنے کی بات کریں کہ ہم نے آئین توڑنا ہے, یا کسی کو کہیں کہ تم آئین توڑو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, یا چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو. تو اب سمیع ابراہیم صاحب کو ایک نوٹس آیا ہے, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ایئر وائی نیوز میں. ان کو ایف آئی اے کا نوٹس آیا, ہم نے وہ ایک ویڈیو بھی کسی نے ہم سے شیئر کیا, ہم نے دیکھی, جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسروں سے بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے امریکہ کے نے ان کو ہٹایا ہے, عمران خان صاحب کو, اور جنرل باجوہ صاحب آپ جواب دیں, آپ نے کیسے چارج شیٹ عمران خان دی, اسٹیبلشمنٹ جواب دے, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ سمیع ابراہیم صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اینکرز ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اس بات پر نہیں تنقید کر رہے کہ کیا ہوا ملک میں کیا نہیں ہوا, وہ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ فوج نے غیر آئینی کردار ادا کیوں نہیں کیا, جب فوج سیاست میں کردار ادا کر رہی تھی, جس کا عمران خان صاحب نے خود بتا دیا کہ وہ کیوں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے. وہ غیر آئینی کردار تھا, اس پر ان لوگوں کی تنقید کرنا بنتا تھا, اس پر ان لوگوں نے تنقید نہیں کی, بلکہ اس پر یہ بگڑے بجاتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. اب اگر فوج نے غیر آئینی کردار ادا نہیں کیا تو آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ غیر آئینی کردار کیوں نہیں ادا کیا سیاست میں آپ لوگوں نے. یہ غلط ہے, ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے. تو میرا اس پر ایک اختلاف موجود ہے. جو لوگ آزادی اظہار رائے کو سمجھتے ہیں, ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہماری نظر میں آئین ایک ایسی مقدس دستاویز ہے جو میرا اور ریاست کا آپس میں معاہدہ ہے, جس کے تحت میں ریاست کے قوانین مانتا ہوں, اور اس کے بدلے میں ریاست مجھے فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف جسے کہتے ہیں پولیٹیکل ایفیلیشن, صحت اور تعلیم اور جان و مال کا تحفظ انشور کرتی ہے. تو جس آئین سے میں اپنا آزادی اظہار رائے کا